آخرت 25 غور طلب بات یہ ہے کہ جنت میں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے داخل ہوگا۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 5673 میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عمل صالح صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ممکن ہے، علم، الہام، قوت اور عمل کرنے کے موقع کی صورت میں۔ یہ فہم کسی کو غرور اختیار کرنے سے روکتی ہے، جس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ کسی شخص کو جہنم میں لے جانے کے لیے صرف ایک ایٹم کے قابل فخر کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم نمبر 267 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ مزید برآں ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اعمال صالحہ کی صورت میں در حقیقت ایک نور ہے جسے دنیا میں جمع کرنا ضروری ہے اگر وہ آخرت میں رہنمائی کا نور حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان غفلت میں زندگی بسر کرتا ہے اور اس نور کو دنیا میں جمع کرنے سے گریز کرتا ہے اور ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کی گئی ہے، اس پر ہو، پھر آخرت میں اس رہنمائی کے ملنے کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تمام مسلمانوں کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں اللہ کے سب سے بڑے بندوں جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بغیر عمل کے محض اس کی خواہش کرنے سے یہ حقیقت نہیں ہوگی، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسا کرتے۔ سیدھے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کرے گا، آخرت میں اس کے اتنے ہی قریب ہوں گے۔ اگر کوئی دوسرا راستہ چنتا ہے جو اس دنیا میں ہے تو پھر آخرت میں اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ مزید برآں اسلامی تعلیمات یہ واضح کرتی ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے عقیدہ کے زبانی اعلان کی حمایت عمل کے ساتھ کی انہیں جنت دی جائے گی، لہذا کسی کو کبھی بھی دوسری صورت میں یقین کرنے میں بے وقوف نہیں بنایا جانا چاہیے۔ جو شخص ان کے زبانی اعلان ایمان کی عملی تائید نہیں کرتا، اسے اس بات کی زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ ایمان ایک پودے کی مانند ہے جس کی پرورش عمل سے ہونی چاہیے ورنہ وہ مر سکتا ہے۔ باب 16 النحل آیت 32 جن کو فرشتے نیک اور پاکیزہ موت میں لے جاتے ہیں، فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت جسمانی طور پر اللہ عز و جل کا مشاہدہ کرنا ہے، جس کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7436 میں موجود ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس ناقابل تصور نعمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے عملی طور پر اس درجہ فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو حدیث میں مذکور ہے۔ صحیح مسلم نمبر 99 میں پایا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص نماز جیسے اعمال انجام دیتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، ان کو نظر انداز کر رہا ہے۔ یہ رویہ اللہ تعالیٰ کی مستقل اور مخلصانہ اطاعت کو یقینی بناتا ہے۔ امید ہے کہ ایمان کے اس درجے کے لیے کوشش کرنے والے کو آخرت میں جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی سعادت حاصل ہوگی۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔